الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، ایک ہوتی ہے کسی چیز کی صورت اور شکل، اور ایک ہوتی ہے اس کی حقیقت. اصل تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے، صورت ہوتی ہے اور حقیقت ہوتی ہے. جیسے پانی ایک لفظ ہے، کاغذ میں آبشار بنا لیں، بہتا ہوا پانی بنا لیں، نہر بنا لیں، یہ پانی کی شکل ہے، صورت. اور ایک وہ پانی سچ مچ کا ہے جسے پیتے ہیں تو پیاس بجھتی ہے. ایسے ہی مکان اس کا لفظ ہے، اس کی فوٹو ہے اور اس کی حقیقت ہے. یعنی ہر چیز کے لیے ایک تو ہوتا ہے اس کا لفظ، ایک ہوتی ہے اس کی صورت شکل، اور ایک ہوتی ہے اس کی حقیقت. کسی بھی چیز کے لفظ سے آدمی کا ذہن ادھر متوجہ ہوتا ہے، وہ چیز ہاتھ نہیں آتی. آدمی اگر پانی کا لفظ بولتا ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک بہتا ہوا مادہ ہوتا ہے، بس اتنا ہے. یعنی ایک آدمی نے کہا مکان، تو جب مکان کا لفظ بولا تو آدمی کا ذہن کہ اس کے اندر 4 دیواریں ہوتی ہے، کمرے ہوتے ہیں، منزلیں ہوتی ہے، لیکن اس سے مکان ہاتھ میں آتا ہو ایسا نہیں ہوتا. ایسے ہی کسی بھی چیز کے لیے مادی چیزیں ہوں یا روحانی چیزیں، ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہوتی ہے صورت اور ایک ہوتی ہے حقیقت. لفظ سے تو ذہن متوجہ ہوتا ہے، صورت اور شکل جو ہوتی ہے یہ حقیقت کا فائدہ نہیں دیتی. ایک آدمی نے بہت بڑے پیپر پر، کاغذ پر، جیسے اتنے بڑی مسجد جتنا کاغذ، اور اس کے اوپر 10 منزلہ مکان کی تصویر بنائی، اور ہر منزل میں 10 کمرے، ہر کمرے میں اٹیچ باتھ روم. ان میں سے کسی ایک منزل کے ایک باتھ روم میں اگر بالٹی لے کر بیٹھ جائے اور غسل کر لے تو 10 منزلہ مکان کا کیا ہوگا؟ رہے گا وہ تو کاغذ کا ہے، اور اس پر ایک ہی غسل خانے میں ابھی غسل کیا ہے، 10 منزلہ میں نہیں. کیوں؟ کیا ہوا؟ تو وہ ہے ہی نہیں، وہ تو صورت ہے. اور 10 منزلہ مکان کے اس کے لیے کتنا پیسہ، کتنے مزدور، کتنا لوہا، کتنا وقت، کتنی کیا چیز. عجیب بات یہ ہے اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ اور پوری امت کو اس دھوکے سے نکال دے کہ ہم دینی چیزوں میں اور دین کے بارے میں تو الفاظ پر راضی ہو گئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب ہم
یوں سمجھتے ہم ایمان والے ہو گئے. پانی بول کے تو پیاس نہیں بجھی، لیکن کلمہ بول کر سمجھتے ہیں کہ ایمان والے ہو گئے. اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا اور چاروں طرف خبریں پھیلنے لگی، تو چونکہ سارے نبیوں نے، سارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خبریں دی تھی کہ ایک نبی آخر الزمان، نبی برحق، خاتم الانبیاء آنے والے ہیں، اور قیامت تک پھر انہی کی نبوت، انہی کا دین، انہی کی شریعت چلے گی، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی صرف اور صرف انہی کی تابع داری میں ہوگی. یہ خبریں سارے نبی دے چکے تھے. اس لیے لوگوں کو انتظار تھا کہ وہ نبی آخر الزمان. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گھاٹیوں میں تھے، مکے والوں نے تو آپ کو بہت ستایا، کوئی بات سننے تیار نہیں تھا. مینا کی گھاٹی میں آپ کو ایسے آدمی تھی کہ کوئی آپ کو ملے، کوئی آپ کو ٹھکانہ دے، کوئی آپ کی بات سنے. تو وہ اندھیرے میں ایک جگہ 6 آدمی بیٹھے ہوئے ملے تھے. جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو پہچان لیا کہ وہ نبی منتظر اور وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیشین گوئیاں کی گئی ہے، یہی معلوم ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا ہم آپ کا ضرور ساتھ دیں گے، آپ کو اپنے یہاں ٹھکانہ دیں گے. تو ایسے ہی جب مدینہ منورہ میں تھے، آپ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے، چاروں طرف خبریں پھیلنے لگی. تو گاؤں دیہاتوں کے لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، جو سنی فوراً بھاگے. تو انہوں نے جب خبر سنی تو گاؤں کے لوگ فوراً آ گئے، اور آتے ہی دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہیں. تو آتے ہی کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے. فوراً جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے اور کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہہ دیجئے ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں اتنا کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، اس لیے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ایمان کیا ہے، کہ ایمان تو ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. ایمان کہ جو دل کی گہرائیوں میں اترے اور 24 گھنٹے کی ساری نقل و حرکت اس بات کی گواہی دے کہ یہ بول ایمان والے کے ہیں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہو کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، میں تو آخرت کو مانتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ اگر بولے تو بھلی بات لے، نہ بولے تو چپتا رہے. اب اگر یہ اس کے علاوہ کی بات بولتا ہے، گالیاں، گانے، غیبتیں، تہمتیں، الزامات اور سود کی، جھوٹ کی جو باتیں بولتا ہے، تو یہ سیدھی چوٹ کرتی ہے اس کے ایمان پر. ایمان تو ہے لیکن یہ اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ یہ ایمان اس کی زبان پر کنٹرول اور بریک نہیں لگوا رہا ہے. جیسے گاڑی کتنی ہی تیز جا رہی ہو، لیکن اگر اس کو کھڑی کرنی ہو تو بریک لگا دے نا. کہ آدمی کے پاس بولنے کے بہت موقع ہیں، تیز گاڑی سے بھی زیادہ، لیکن ایمان اس پر بریک لگواتا ہے کہ یہ بول تمہارے بولنے کے نہیں. ایسے آنکھوں پر، کانوں پر، ہاتھوں پیروں کی حرکت پر، کہ ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو اس کی علامت، جیسے آدمی کہ مجھے بخار ہے تو بخار کی علامت ہوتی ہے
یا تو اگر سردی کا ہے تو آدمی کو کپ کپی آتی ہے، سردی لگتی ہے، گرمی کا ہے تو آدمی کا بدن گرم ہوتا ہے کہ ہاں بھائی بدن گرم ہے، بخار، کوئی کہے نزلہ ہے تو اس کی علامت ہے ناک بہتی ہے نہیں؟ تو ایسے ہی ایمان کی حقیقت، اس کی علامت، جیسے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک صحابی سو رہے تھے، بہت گہری نیند سو رہے تھے، حضرت حارثہ، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو پیر کی ٹھوکر سے جگایا، جاگ گئے۔ ہاں حارثہ صبح کیسے کی؟ تو یوں کہا اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صبح کی ہے ایمان کی حقیقت کے ساتھ۔ تو اتنا ان کے کہنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں ہو گئے کہ یہ تو کہتا ہے کہ میں تو حقیقی ایمان والا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ حارثہ، آدمی جب بھی کوئی بات کہتا ہے تو ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے، دلیل نہ ہو تو پھر بات کا کوئی اثر نہیں۔ بھئی ایک آدمی راستے چلتے ہوئے کہہ دے کہ یہ مکان میرا ہے تو فوراً لوگ کہتے ہیں کہ کاغذ کہاں ہے، دستاویز کہاں ہے، تمہارے نام کا ہے۔ ایک آدمی گاڑی کھڑی ہے، اس کو کہہ دے گاڑی میری ہے تو فوراً کاغذ مانگتے نہیں مانگتے، اور وہ نہ ہو تو کہ جاؤ جاؤ تھوک مت اڑاؤ، آئے بڑے بلڈنگ والے، آئے بڑے کار والے، کہیں گے نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کی دلیل ہوتی ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے تو کیا دلیل ہے؟ تو وہاں تو دلیل موجود تھی۔ آدمی کے پاس جب جواب صحیح نہیں ہوتا ہے نا، آدمی کے پاس جب جواب صحیح نہیں ہوتا ہے تو آدمی سر کھو جاتا ہے، تھوک نکلتا ہے۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے اگر آپ ابھی کہوں کہ ہاں بھائی اس کام کو اپنا کام بنانے کے لیے کون تیار ہو، تو پورا مجمع اتنی زور سے کہے گا کہ باہر سڑک پر چلنے والا گھبرا جائے گا، کیا ہوا؟ مسجد میں بہت زور سے آواز آئی، وہ آ کے پوچھے گا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ لوگ جو ہے انہوں نے سب نے اس کام کو اپنا کام بنانے کا ارادہ کیا، اس کے لیے انشاءاللہ کہی، یعنی اس کے بعد جب اخیر میں تشکیل ہوگی کہ پھر جب کام کو کام بنانا ہے تو ابتدا تو 4 مہینے سے ہوتی ہے، تو اب نقد اس کے لیے 4 مہینے کو کون تیار ہے؟ تو وہ ایسا ہے مولانا کہ وہ اب آدمی سر کھل جاتا ہے کہ وہ جو بات تھی نا اس میں حقیقت نہیں تھی۔ آدمی ایک تو تھوک اڑاتا ہے، تو ہم یادیں نیتیں اب اس مجمع میں دیکھ لو جن کے اب تک ایک ساتھ 4 مہینے نہیں لگے ہیں، اور انہوں نے خود چلے لگائے ہیں، علاقوں میں گئے ہیں، تشکیلیں کی ہے، مجموعوں سے بات کی ہے، اور کہا بھی ہوگا کہ بھئی اصل تو 4 مہینے ہیں، پھر ہر سال چلا، ہر مہینے کے 3 دن، انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا ہوگا، لیکن ابھی ان کے اپنے 4 مہینے نہیں لگے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ٹھنڈا پانی، پیاس بجھ گئی۔ ہم تبلیغ کو، اس دعوت کو اپنا کام بنا رہے ہیں، ٹھنڈا پانی، پیاس بجھ گئی، کام بن گیا، دعوت کو کام بنا لیا۔ یہ تو تھوک اڑا رہے ہیں، ہم تبلیغ والے، ہم تبلیغ والے۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس میں بہت فرق تھا کہ آدمی کو بات سمجھ میں آئے اور آدمی کو بات یاد ہو جائے، دونوں میں بہت فرق۔ ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں یہاں کچھ لوگ چبوترے پر بیٹھے تھے، ان سے بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے آپ نے پوچھا بھئی بات سمجھ میں آئی؟ تو سب نے کہا جی حضرت جی آ گئی، سمجھ میں آ گئی۔ فرمایا کیا کہا؟ تو جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے اس میں سے جس کو جتنی جو بات یاد رہی تھی وہ اس نے دہرانی شروع کی، آپ نے یوں کہا، یوں کہا، یوں کہا۔ تو مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھی یہ تو تم کو یاد ہو گئی، جو بات میں نے کہی اور تم دوہرا رہے ہو، جس کو ریپیٹ کرنا کہتے ہیں نا،
کہ وہ تو تم ریپیٹ کر رہے ہو، تم دوہرا رہے ہو، تو یہ تو تمہیں یاد ہو گئی، سمجھ میں کہاں آئی؟ پھر یوں فرمایا کہ سمجھ میں آئی یہ بات دیکھنی ہو تو مسجد سے باہر چلے جاؤ، عورتیں، مرد، رکشے والے، سائیکل پر، 3 ویلر میں اور 4 ویلر میں، 2 ویلر میں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، بوڑھے جوان سب جا رہے ہیں۔ ان سب کو 2 منٹ کے لیے ایک جگہ پر کھڑا کر کے پوچھ لو کہ بھائی تم سب کہاں جا رہے ہو، تو ساری ان کی اپنی باتوں کا خلاصہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا کمانے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جن کو دنیا کمانی سمجھ میں آ گئی ہے، نہ تو ان کے پاس صبح کے وقت میں کوئی گشت کے لیے گیا، دکانداروں دکانیں کھولو جلدی سے وقت ہو گیا، ڈاکٹر صاحب جلدی سے نوکری پر جاؤ ورنہ نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، اور وہ فلانے تم یہ اور کھیتی والوں جلدی سے ہل لے کے جاؤ، کوئی ترغیبی بیان، کوئی تشکیلی جماعت کچھ نہیں ہوتی۔ ہر ایک کو دنیا سمجھ میں آئی ہوئی ہے، ہر ایک خود بخود اپنی ذمہ داری کے ساتھ گھر سے نکل کر، کوئی تو بیمار بھی ہے، کسی کی ناک بہ رہی ہے، بخار بھی ہو رہا، پھر بھی ایک ذمہ داری سمجھتا ہے تو اس کے لیے چل دیتا ہے۔ تو ایک ہے یاد ہو جانا، جیسے ہم کو 5 کام یاد ہو گئے ہیں، ساری عمر میں ایک مرتبہ 4 مہینے، ہر سال کا چلہ، مہینے کے 3 دن، روزانہ کے 2.5 گھنٹے، صبح و شام کی تسبیحات، گھر مسجد کی فضائل کی تعلیم، قرآن کی تلاوت، یہ سب ہم کو یاد ہو گیا ہے۔ اب اگر اس مجمع میں سے پوچھوں گا، نہیں گھبرانا مت آپ، یہ مولوی صاحب تو بہت فضیلہ کرتے ہیں، ابھی سے پتہ نہیں کتنوں کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی تمہارے 2.5 گھنٹے کب لگتے ہیں، اور تم جو مسجد آباد کرتے ہو، تو تمہارے محلے میں جتنے مکانات ہیں تم نے ان میں سے کتنے، کسی کو نہیں، گھبرانا مت۔ لیکن میں اس یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دعوت کی فضیلت، دعوت کی اہمیت، دعوت کے مضامین اور دعوت کی ضرورت، دعوت کے تقاضے، دعوت کے الفاظ، یہ سب ہم کو یاد ہو گئے ہیں۔ اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوتا تو نہ صبح کے بیان کی، نہ تشکیل کی، نہ 2.5 گھنٹے، نہ 1.25 گھنٹہ، نہ 1.5 گھنٹہ، لوگ اٹھ کر کے اپنے اپنے تقاضوں پر چل دیتے۔ بھائی فلاں علاقے میں بنجر علاقہ ہے اور وہاں اذان نہیں ہو رہی ہے، فلاں علاقہ ہے وہاں مسجد ہے، تالا پڑا ہوا ہے اور مسجد میں گرد اور غبار ہے، یہ تو میری ذمہ داری ہے مسجد کو آباد کرنا۔ تو بغیر تقریر کے لوگ تقاضوں پر جاتے، لیکن چونکہ یاد ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس لیے بار بار کہنے کے بعد بھی، ابھی جیسے آخر میں تشکیل ہوگی نا کہ ہاں بھائی اس کے لیے کون تیار ہے، تو ہر ایک دوسرے کو دیکھے گا، آپ کا کیا ارادہ ہے، تو وہ کہے گا کہ آپ اپنا بتاؤ، ہے یہ۔ اسی لیے ہم جس دھوکے میں ہیں، بہت بڑے دھوکے میں ہیں، اللہ کرے ہم سارے کے سارے دھوکے سے نکل۔ جس طرح یہ سارے 4 مہینے چلہ، پیدل سواری، مسجدوں کو آباد کرنا، گھروں میں ایمانی ماحول بنانا اور مستورات میں کام ہونا، یہ ساری باتیں ہم کو یاد ہو گئی ہے۔ جس طرح ان باتوں کے دھوکے میں ہے، سب سے پہلے اور بنیادی طور پر ہم ایمان کے بارے میں دھوکے میں ہیں، جب کہ ہم ایمان کے بولوں ہی کو ایمان سمجھے ہوئے ہیں، ایمان کی دعوت ہی کو ایمان کی دعوت سمجھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے یوں فرماتے تھے کہ دعوت جو ہے وہ تقریروں کا نام نہیں ہے، دعوت تو بے چینی اور بے قراری، کہ پوری دنیا میں 5 ارب سے زیادہ انسان ہیں، ان میں اللہ کو ماننے والے کتنے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں بدیاں کرنے والے کتنے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہ کہہ کر کے اور نہ جانے کیا کیا کہنے والے، جو حالانکہ وہ اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، کان اللہ نے ان کو دیے، ہاتھ پیر اللہ نے ان کو دیے، سر سے پیر تک کے اعضاء اللہ نے دیے، لیکن کتنی ناقدری ہے کہ اپنے خالق و مالک ہی کو نہیں جانتی۔
ہمیں تمہیں اللہ نے ایمان دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ان کے ایمان نہ لانے پر ہمارے اندر کتنی بے چینی ہے۔ اور وہ تو بعد کی بات، خود اپنے گھر میں اپنا بیٹا جس نماز کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، جو اذان سنے نماز کو نہ آئے، میرا جی چاہتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں منگوا کر ان کو میں گھروں کے جلا دوں، اتنا غصہ۔ ایک موقع پر فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا ایسا ہے جیسے اس نے دین کو ڈھا دیا۔ یہ سب ساری روایتیں ہیں۔ نماز محلے میں قضا ہو رہی ہے، آپ دائیں والے بائیں والے کہ ہم کہیں یہ تو ہمارے پڑوسی ہیں، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، پڑوس میں نماز قضا ہو رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ کی بات سنا دوں بیچ میں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فجر کی نماز پڑھائی۔ جن لوگوں نے حضرت کو دیکھا اور جو حضرت کے پاس، انہوں نے سنایا، فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد ایک عجیب بے چینی، سارے مقتدی جتنے تھے اس وقت وہ سارے جمع ہو گئے، حضرت کو کیا ہو گیا، حضرت کو کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں نے، تم نے، سب نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی، تو ہم تو بہت خوش ہیں کہ اللہ پاک نے فرض ایک رکن اسلام ادا کروایا۔ اس وقت جہاں نمازیں قضا ہو رہی، اور کتنی جگہوں پر نمازیں قضا ہوئی، اور خدا جانے وہ کتنے سالوں سے ان کی نمازیں قضا ہو رہی۔ اللہ پاک ایک دم تو کسی گناہ پر نہیں پکڑتے، ڈھیل دیتے ہیں، جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ عسیٰ ان یتوب، بندے نے گناہ کیا کہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کیا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے ہمارا بندہ توبہ کر لے یا نماز شروع کر دے، کہ وہ ہوتے ڈھیل دیتے سالوں سے ہو رہی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ کا غضب کی انتہا کو ہو چکا، اور اللہ نے ان کو عذاب دینے کا ارادہ کر لیا۔ جب اللہ پاک ان پر عذاب بھیجیں گے تو جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ بچ جائیں گے، فرمایا ہم اور تم بچ جائیں گے۔ پھر حدیث سنائی کہ وہ حدیث یاد کرو، فضائل کی کتابوں میں ہے کہ 2 منزلہ کشتی ہے، کچھ لوگ نیچے کچھ لوگ اوپر، نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اوپر جاتے ہیں، کوئی ہوشیار، بعض لوگوں کو اپنی ہوشیاری پر بہت ہے، ارے جو ہم سوچتے ہیں تم کیا سوچ سکو گے، اور جو تبلیغ سمجھ میں ہماری آئی ہے تم آج کے چھوکرے ہو، ہم سمجھے ہیں، یہ مار کھاتے ہیں، تو وہ ایک اس میں بہت ہوشیار کہنے لگے کون بار بار اوپر نیچے کون دھکے کھائے، کھول لو نا نیچے ایک تختہ ہٹا لو، پانی۔ اب اگر یہ اوپر والے یا دائیں بائیں والے اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، بھائی ذرا ہوش حواس سے، یہ جوش جذبے کا کام نہیں ہے۔ اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ جوشیلے جو ہوتے ہیں نا وہ ساری کشتی کو پانی سے بھر دیتے ہیں، ہم تو ڈوبے تم کو بھی سنم لیے ڈوبیں گے۔ ہوش سے جیسا کہا ہے، جتنا کہا ہے، جس طرح کرنے کو کہا ہے، اس طرح کو کہ کشتی کا تختہ نہیں ڈالا جاتا، نیچے کے حصے میں سوراخ نہیں کیا جاتا، بھائی تھک جائیں گے، ٹانگوں میں درد ہو جائے گا، کہ بھائی یہ تو کام ہی سارا مجاہدوں کا ہے، تھکنے پچنے کھپنے کا کام ہے۔ تمہارے جی کو تمہارا رب یوں کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، پیارے نبی آپ تو اتنا تھکتے، اتنا پچتے ہیں، اتنا تھکتے ہیں کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہیں آپ اپنی جان تو ہلاکت میں نہیں ڈال دیں گے، کہ کام نبی کا، اور کہتے یہ ہو زور سے کہ باہر کے آدمی بھی آ جائے کہ دعوت کو ہم اپنا کام بنائیں گے،
نبی کے کام کو اپنا کام بنائیں گے اور نیچے سے اوپر جانے کو بھی تیار نہیں ہو پانی لانے کے لیے، بنجر علاقے میں بھی جانے کو تیار نہیں، جہاں شہر کے 10 کلومیٹر کے لوگ بیچارے نماز سے روزے سے نہیں ہیں، اور جماعت جا کے کہتی شہر میں ٹھہرانا ہو تو ٹھہراؤ ورنہ واپس جاتے ہیں، وہ شہر والے بھی گھبرا جاتے ہیں۔ نبی کے کام کو کام بنائیں گے، نیچے سے اوپر نہیں جائیں گے، تختہ یہی کھولیں گے، خود بھی مریں گے دوسروں کو بھی ماریں گے، نہ کام کریں گے نہ کرنے دیں گے، صرف تقریریں کرتے رہیں گے، دعوت تبلیغ، کام کو کام بناؤ، کام ایسے نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھنا یہ کام شروع سے اخیر تک مجاہدوں، قربانیوں، اور پھر مجاہدوں اور قربانیوں میں اخلاص، ہر چیز کی جان جو ہے، جیسے تمام احکامات کی جان ایمان، والایمان هو الاخلاص، ایمان کیا ہے؟ خالص اللہ کا تاثر، اللہ کی عظمت اور اللہ ہی کو راضی کرنے کا جذبہ، سمجھ رہے؟ تو فرمایا کہ جس طرح نمازیں تو پڑھی ہم نے، لیکن اگر عذاب ان پر آیا تو ہم تم بچ نہیں سکیں گے۔ اب بتاؤ میرے دوستو، ہم تم جتنے ہیں، ہم تو سب چلے والے، 4 مہینے والے، اور ماشاءاللہ محلے والے بھی ہم کو تبلیغ والا کہتے ہیں، گاؤں والے، شہر والے، صوبے والے، اور ماشاءاللہ ہمارا ظاہر ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ ہم کو یہ کہتا ہے بھائی یہ تو تبلیغ والے معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے میں کتنی بے چینی پیدا ہوئی پڑوسی کے نماز ادا کرنے۔ یہ مسجد وار جماعت جو ہے نا، وہ خالی 5 عام یاد کر لینے کا نام نہیں۔ دیکھو برا تو ماننا مت، ہمارے دلی والے بھی موجود ہوں گے، ابھی تھوڑے اپنی ترتیب سے جانے شروع ہوں گے، لیکن ابھی تھوڑی دیر بیٹھے ہوں گے، کوئی 5:45 پہ، کوئی 5:30 پہ، کوئی 6 پہ، کوئی اس طرح۔ لیکن سن لیں، ایک دفعے ہماری جماعت کے یہاں سے دلی عرب مہمان ساتھ تھے، تو مغرب کی سنتیں پڑھ کر میں بیٹھا ہوا تھا، سلام پھیرا تو ایک ساتھی آیا، اس نے کہا اچھا وہ مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو جوڑ لیا ہے، آپ بات کر لیں۔ تو پہلے تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے بھائی اس کا مشورہ تو ہوا نہیں تھا، کب مشورہ ہوا، کیسے تم نے سب کو جوڑ لیا؟ پھر خیر مجھے خیال آیا، میں نے کہا ایک ساتھی نے کیا ہے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ساتھیوں کی نبھانی پڑتی ہے۔ اس وقت اگر میں غصے ہو جاتا اور میں ان سے کہتا بھاگو یہاں سے، بالکل بغیر مشورے کے کر رہے ہو، تو ساتھیوں کے دل بھی برے ہوتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ میں نے کہا چلو اب ایک ساتھی نے کیا ہے تو نبھا لو۔ میں گیا، ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی مسجد وار جماعت کے کتنے کام ہیں تم کو معلوم ہے؟ ہاں جی کیوں نہیں، ہم تو دلی کے ہیں، معلوم ہے۔ کتنے کام ہیں؟ 5۔ تو تمہارے پاس لکھے ہوئے بھی ہیں؟ لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر یہ 5 کام عملی طور پر تمہارے سامنے آوے، اس کے لیے تم نظام الدین آئے تھے اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ میاں جی محراب کو بھیج دیں، وہ عملی طور پر ہم دلی والوں کو کر کے دکھائیں، تو حضرت نے بھیجا تھا؟ جی بھیجا تھا، کر کے دکھایا تھا۔ تو تم جو جیسے صوبے آتے ہیں، مدراس آتا ہے، کرناٹک آتا ہے، تمل ناڈو آتا ہے، بمبئی آتا ہے، تو ان کے سارے جو امور ہوتے ہیں اس میں ایک امر ہوتا ہے مسجد وار جماعت یا مقامی کام ہم کو سمجھایا جائے۔ تو تم دلی والے جب آتے ہو تم بھی پوچھتے ہو، ہاں بارہا، تو وہ بیان بھی ہوتا ہے کہ ہاں بیان بھی ہوتا ہے، تو تمہیں یاد بھی ہے، تمہارے پاس لکھا ہوا بھی ہے، بیان بھی ہوتا ہے، عملی طور پر میاں جی کو بھیج کر تمہیں بتلایا بھی گیا۔ پھر کچھ وقفہ ایسا ہوا کہ اس میں سستی آئی، تو پھر تم ایک دفعہ آئے تھے، کیونکہ میرے موجود تھا، مجھے معلوم تھا، پھر تم ایک دفعہ آئے تھے اور تم نے یوں کہا تھا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت جماعتیں بہت اچھی مضبوط پرانوں کی علاقوں سے آتی ہے، اگر ایک جماعت، تو حضرت نے وہ بھی تمہاری درخواست قبول کی تھی اور بھیجا تھا؟ جی بھیجا تھا۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تم کو یاد ہے کہ مسجد وار جماعت کے 5 کام ہیں تمہارے پاس لکھے ہوئے ہیں، ہر موقع پر اس کے مذاکرے، ہر حاضری پر
میاں جی کو بھیجا، جماعت کو بھیجا. تو میں نے یوں کہا کہ اب جو مسجد وال جماعت کے ساتھیوں کو تم نے جمع کیا ہے اس میں کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ مجھے بتاؤ، تو وہ میں بیان کر دوں. لیکن لکھا ہوا بھی ہے، یاد بھی ہے، سنا بھی ہوا ہے اور عملی طور پر آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. اب کیا چیز رہ گئی تو وہ میں بیان کر دوں. اب سارے حیران، یار یہ تو بہت خطرناک آدمی ہے. ہاں میں ہاں بھرتے رہو تو بہت اچھے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، یہ کہتے رہو یار بہت اچھے آدمی، بڑے بااخلاق. اور اگر ذرا آنکھ دکھاؤ اور یہ کہو تو بھائی تم خالی باتیں کرتے ہو، کام کرو نا، تمہارا دوسرا گش کس دن ہوتا ہے. دیکھا میں نہیں کہہ رہا تھا ان سے زیادہ مت ملو، یہ بہت خطرناک آدمی ہے. ہاں اب خطرناک ہو گئے. کیوں کہ دکھ کی رگ پکڑ لی، تھوڑے سفید ہو گئے. میں نے ان سے کہا، پھر میں نے کہا دیکھو لکھا ہوا، سمجھا ہوا، دیکھا ہوا، لکھا ہوا، سنا ہوا سب. مسئلہ ہے کرنے کا. سچ سچ دلوں پر ہاتھ رکھ کر آج یہ طے کر لو کون مائی کا لال ہے جو یوں کہ کل صبح سے میری مسجد میں کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، کوئی وقت دے نہ دے، میں کروں گا. الحمدللہ 1 2 5 7 اس طرح کئی ساتھی کھڑے ہوئے، الگ الگ مسجدوں کے تھے. اس دن سے انہوں نے کرنا شروع کیا. الحمدللہ الحمدللہ. اب ہمارے یہاں جب کوئی باہر کی جماعت جس کی لمبی تشکیلیں مدراس، بنگلور، حیدرآباد، بمبئی اس طرح ہو چکی ہوتی ہے اور اخیر کا وقت 10 دن 15 دن کا رہ جاتا ہے جو اصل خلاصے کا وقت ہوتا ہے، اس میں ہم بے جھجک اس جگہ میں جماعت کو بھیج دیتے ہیں کہ اب عملی طور پر دیکھنا ہو تو وہاں چل. وہ اس دن کی بات. تو میں نے کہا ہر چیز کا ایک لفظ ہوتا ہے، ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے. حقیقت تک پہنچنے کے لیے بہت جان مارنی پڑتی ہے. ہم کو دھوکے سے نکلنا ہے. ایمان 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 تو 13 سال تک سکھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیکھنے والا کتنی زبردست استعداد کا مالک تھا سیکھنے والا کہ مکے کا چیف جسٹس کہلاتا تھا ابن ابی قحافہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 13 سال تک سیکھا ہے اور 13 سال تک حضور نے مکے میں ایمان سکھایا. ہم چلے ہی میں ایمان سیکھ لیں گے، اس میں بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر، 2.5 گھنٹے میں 1.25 گھنٹہ فجر کی نماز سے گنیں گے اور پھر مغرب کے بعد کاروبار ختم کر کے آ گئے اور عشاء کی اذان ہو رہی تھی، اس وقت 1.25 گھنٹہ شروع ہو گیا. الحمدللہ مولانا 2.5 گھنٹہ بہت پابندی سے لگتا ہے. ارے جاؤ کسی اور کو دھوکہ دیجیے. 2.5 گھنٹے لگا والے ہم نے دیکھے ہیں، اور 2.5 گھنٹے لگاتے لگاتے ان کے سامنے تقاضا ہے کہ بھائی اب تو یہ وقت تو بہت کم پڑا ہے، بہت ملاقاتیں رہ جاتی ہیں. اور ہمارے ادھر 2.5 گھنٹے پورے ہوتے ہیں، جن سے ملنا ہوتا ہے وہ تو 3 گھنٹے بعد آتے ہیں. تو اب تو ہمیں اپنا وقت بڑھانا پڑے گا. جن کو فکر ہوتا ہے، جو اس کو کام بناتے ہیں، وہ تو خود 2.5 گھنٹے کے بعد اپنا وقت بڑھاتے ہوئے 4 گھنٹے کرتے ہیں. اور میں تو سناتا رہتا ہوں. امریکہ میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا مولوی صاحب دعا کرنا. اچھا بھائی دعا کریں گے. نہیں بہت اہتمام سے کرنا. اچھا بھائی اہتمام سے کریں گے، لیکن وہ مجھے سر کا ملا. ہم کو بھی ملتے ہیں، خالی سب ہمارے ہاتھ چننے والے نہیں ہوتے، حضرت کہنے والے نہیں ہوتے. ہاں ہماری بھی طبیعت خوش کر دیتے ہیں. تو کہنے لگے مولوی صاحب پوچھو تو صحیح دعا کیا کرنی ہے. پہلے تو اس نے کہا دعا کرنا. تو نے کہا اچھا نہیں اہتمام سے. اچھا بھائی اہتمام سے. اب پوچھو تو صحیح دعا کیا کرنی ہے. اچھا بھائی تو بتا دے کیا دعا کرنی ہے. اس نے عجیب بات کہی، واقعی ہم سب کے لیے عبرت کی بات ہے. اللہ نے ہم کو تو گھر بیٹھے یہ دولت دی ہے، یہیں سے ساری دنیا میں کام گیا ہے. اور دنیا کیسے کھینچی کی، بھلا یہ گرمی، یہ موسم، اور اوپر کے جو ہمارے مہمان جن کی گاڑیوں میں، جن کے گھروں میں، جن کے آفسوں میں اور کیسی کیسی سہولتیں، پسینوں میں نہا رہے ہیں اور اس کام کی عظمت کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں. ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے لیے کیسے عبرت کی بات ہے. تو جب میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا کہ بھائی بتا دے کیا دعا کرنی.
اس نے کہا مولوی صاحب میں ہوں کانٹریکٹر اور سیدھا گورنمنٹ سے ٹھیکے لیتا ہوں، کبھی کسی پل کا، کبھی کسی روڈ کا، کبھی اس طرح کا، لیکن آج کل جہاں میرا کام ہے وہاں جانے میں آنے میں تقریباً روزانہ میرے 3 گھنٹے لگتے ہیں، اور کبھی ٹریفک جام ہو جائے، سٹی بڑی ہے تو اور بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، جب سے اس کام میں لگا ہوں کسی دن کی میرے اپنے گھر کی تعلیم ناغا نہیں ہوئی، چاہے آدھی رات کا ہوں، پچھلی رات کا ہوں، دیر سے آؤں، سویرا ہوں، لیکن روزانہ کی میری تعلیم میرے گھر کی 2.5 گھنٹے پورے پابندی سے لگے رہے۔ اب 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، گھر میں تعلیم کرتا ہے، چندہ دیتا، اب اور کیا دعا کروانی ہے؟ واہ، کیا دعا کروانی ہے؟ کام کے تقاضے تو اتنے ہیں، دنیا بغیر کلمہ نماز کے مر رہی ہے، اللہ نے ہم کو ارے اس نے تو ایک تقریر شروع کر دی میرے پر۔ اچھا بھائی، تو ایسا نہیں کہ 2 گھنٹے تک آپ ہی ہماری سنتے رہو، آپ کی بھی ہم کو بہت سننی پڑتی ہے، سمجھے؟ ہاں، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی اگر مخالف ہے تو اپنی ایک سنانے کے لیے اس کی 10 سننے کو پہلے سے اپنے کو تیار کر لو، کہ اگر میں نے ایک کہی تو ایسی سنائے گا کہ طبیعت خوش ہو جائے گی، تو دل اتنا بڑا کر لو کہ ہاں نبیوں نے سنی ہے، حضور نے سنی ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ لیکن جب تم اس کی 10 سنو گے تو وہ تمہاری ایک ایسی سنے گا کہ کایا پلٹ جائے گی، زندگی کے فیصلے کر لے گا۔ خیر، اس نے کہا مولوی صاحب دعا جو کرانی وہی ہے کہ میں بار بار سنتا ہوں آپ لوگوں سے کہ بھئی اب کام کے تقاضے بہت بڑھ گئے ہیں، اب یہ وقت کافی نہیں ہوتا، 2.5 گھنٹے تو روزانہ کے 8 گھنٹے، مہینے کے 10 دن، سال کے 4 مہینے، یہ آج تو تم کس کے میرے لیے جم کے دعا کرو کہ اللہ میرے لیے 8 گھنٹے کی ترتیب بنا دے۔ میں نے تو سر پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی اللہ اکبر، ہمارے یہاں تو ہماری بستی میں سے ابھی تک کوئی نہیں آیا ہمارے پاس 8 گھنٹے کی دعا کرانے کو، شہر سے کوئی نہیں آیا، اور یہ امریکہ میں رہتا ہے، اتنا لمبا آنا جانا۔ اچھا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر کا جو فکر تھا، جو پورا اس کو ایک درد تھا، واقعی ایسی طبیعت پر لگی کہ واقعی اس دن دعا بھی کی۔ خیر، آنا جانا، ایک دفعہ پھر ملاقات ہوئی تو کہنے لگا مولوی صاحب وہ 8 گھنٹے والی دعا تو قبول ہو گئی، اللہ کا شکر ہے۔ اب ایک بات اور ہے، بتا بھائی کیا ہے، کہ جمعرات کو بیان سن کے میں گھر گیا، اس دن وہاں جمعرات تھی اور بیان تھا، تو کہنے لگا میں اور میری بیوی اور میرے بچے، راتیں بہت چھوٹی، وہاں آج کل جو ہے 11:30 بجے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور فجر کا 3:20 پر وقت ختم ہو جاتا ہے، تو شروع ہو جاتا ہے فجر کا۔ تو خیر چل لگے کہ ہم سارے گھر والے بیٹھے اور فجر کی اذان ہو گئی، اور کاہے کے لیے بیٹھے کہ اس کے لیے بیٹھے کہ بھئی یہ جو ہم کر رہے ہیں صبح سے شام تک آنا جانا، کھانا پینا، کمانا، تو کیا یہی زندگی کا مقصد ہے، یا جو بار بار وہ ہم کو کہتے ہیں کہ ہم بندے ہیں تو زندگی کا مقصد بندگی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو حضور کا کام ہمارا کام ہے، تو ہم اس کام کو اپنا کام کب بنائیں گے؟ یہ وہ آدمی امریکہ میں بیٹھ کر کے سوچ رہے، کہنے ہماری فجر کی اذان ہو گئی، سارے میری بیوی، میری بچیاں، میرے بیٹے اور میں، ہم سب اس پر متفق ہو کر کھڑے ہوئے کہ بھئی آج کے بعد ہمیں اس کام کو کام بنانا۔ اچھا، وہ بھی خالی ان کا پھوک نہیں تھا، اللہ کی شان، تیسری مرتبہ جب میں گیا اور ایک اجتماع تھا اور وہاں اس سے ملاقات ہوئی تو کہہ لے مولوی صاحب واقعی دعا عجیب چیز ہے، دعا آدمی سچے دل سے توبہ کر لے، سچے دل سے عزم و ارادہ کر لے، اللہ پاک راہیں ایسی کھولتا ہے۔ کہنے لگا کہ الحمدللہ اب ہم نے اپنے آپ کو بڑوں کے حوالے کر دیا ہے، ہر سال کے 4 مہینے تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی کبھی کوئی تقاضا ہو تو ہم تیار۔ اللہ کا شکر ہے، بیٹی بھی میری پڑھ رہی ہے، بیٹا بھی میرا عالم ہو رہا ہے، گھر والی کا بھی وقت اپنے وہ جس طرح مستورات کی ترتیب آئی ہے، تیسرے مہینے تیسرے سال اس طرح کی، اور گھر کی روزانہ کی تعلیم اور 6 نمبر ساری چیزیں۔ میرے دوستوں، میں نے یاد کہا کہ ہر چیز کا ایک لفظ ہوتا ہے، ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔
لفظ ہم سب کہتے ہیں دعوت کے کام اپنا کام بناؤ، حضور کی فکروں کو اپنی فکریں بناؤ، یہ تو اس کے الفاظ. ایسے ہی سب سے پہلے کلمہ. تو اس پر میں کہہ رہا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا اور چاروں طرف خبریں ہونے لگی تو گاؤں کے لوگ آئے. اچھا، گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہیرا پھیری نہیں جانتے، وہ ہیرا پھیری نہیں جانتے، سر پجانا اور وہ اچھی میٹھی بات کر کے اور تشکیل والے کا منہ بند کر دینا. جیسے اللہ جزائے خیر دے ان کی خبروں کو نور سے منور فرمائے، ہر موقع کی ایسی رہبری کر کے گئے ہیں، کہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے یورپ کے لیے، انگلینڈ کے لیے جماعت بنانی تھی. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات سارے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو خط لکھا اور ان کو خط یوں سوچ کر لکھا کہ یہ ان کی والدہ وہاں کی ہے اور یہ وہاں کے معاشرے سے خوب واقف ہیں اور وہاں کی زبان بھی جانتے ہیں. ان کے ساتھ اگر جماعت بن جائے تو انشاءاللہ آسانی سے ایک کام کی داغ بیل پڑ جائے گی. ان کو خط لکھا کہ یہاں سب کی رائے یہ ہو رہی ہے اور ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ انگلینڈ کی جماعت بن جائے تو بہت اچھا ہے. اس پر ان کا جواب آیا. اور جواب کیسا آیا کہ مکان جس میں رہتا ہوں وہ بہت بڑا ہے، والدہ معذور ہے، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور بیوی اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی ہوئی ڈرتی ہے، اور خود میری اپنی ملازمت کا مسئلہ ہے. یہ تو بات ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ حکم فرمائیں تو میں آ جاتا ہوں. لیکن عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ بندوق دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے چلانا چاہتے ہیں، سمجھے. ہمارے بڑے تو بڑے تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، یوں تھوڑے اللہ نے کام لیا اتنا بڑا. یہاں سے خط گیا. جو حالات آپ نے اپنے لکھے ہیں، اول تو یہ کہ ہم کسی کو حکم نہیں دیتے، لیکن جو حالات آپ نے لکھے ہیں، ماں ایسی ہے، بیوی ایسی ہے، خود کا ملازمت کا مسئلہ ہے، مکان اتنا بڑا ہے، تو یہ ساری باتیں تو آپ نے ایسی لکھی ہے کہ ہم خود آپ سے نہ کہہ دیں کہ نہیں، ایسے حالات میں آپ کو بالکل نہیں جانا چاہیے. ہم نے آپ کو جو خط لکھا ہے کام کے تقاضے کے پیش نظر، ہم نے تو اس لیے لکھا ہے کہ آپ خود یہ جتنے آپ نے آزار بیان کیے ہیں انہی کا حل خود سوچ کر ہمیں ایسی بات لکھو کہ ہم یوں کہہ دیں کہ ہاں اب آپ کو ضرور جانا چاہیے. ایسی بات تھوڑی. اب انہوں نے وہ تو یہ سمجھے تھے کہ چلو یہ 3 باتیں کہہ دیں گے تو جان چھوٹ جائے گی. اس لیے ایک ہوتی ہے جان کھپانے والی محنت اور ایک ہوتی ہے جان چرانے والی باتیں، اور اس کے دونوں کے واقعات قرآن میں موجود ہیں. جو جان بوجھ کر اللہ نے اس محنت میں چلایا، بات کو سمجھنے لگے، کام کے تقاضوں کو سوچنے لگے اور اس کے لیے تھکنے پسنے لگے اور اس کے لیے کبھی بیماری کبھی تندرستی کر لگے، اس کے بعد جب وہ پہلو ہی کرتے ہیں اور بچاتے ہیں تو ان پر کتنی بڑی آفت آتی. قرآن خود گواہ ہے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. اس لیے دوستو ہمیشہ اتنی تو بھئی عمل میں کمی کوتاہی ہر آدمی سے ہو سکتی ہے، لیکن کام کے تقاضوں پر اپنے آپ کو، جیسے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اس کو کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری زندگی رمضان کی ترتیب پر آ جائے تو پھر تو مزے ہی مزے، اور پھر تو کامیابی ہی کامیابی ہے، دنیا بھی جنت نشان بن جائے گی. فرماتے رمضان میں کیا ہوتا ہے، 30 دن 29 دن کا کل مسئلہ، جس وقت کھانے کو کہا کھا لو، جس وقت رکنے کو کہا رک گئے. اس پر اللہ پاک عید کا چاند دکھاتے. کھانے پینے، دکانداری کرنے، ملازمت پر جانے، بیوی کے پاس جانے، اس سے منع نہیں کرتے. اس کی ترتیب بتائی ہے، اس وقت سے اس وقت تک. یہ تبلیغ میں کیا کہتے ہیں، بھائی ہفتے والی گشت فلاں دن اتنے وقت سے اتنے وقت عمومی گشت، اتنے وقت سے اتنے وقت دوسرا گشت، مہینے کے فلاں 3 دن، اسی لیے کہتے ہیں وقت کی تعین کے ساتھ 3 دن، سال کا چلہ فلاں مہینے میں. کہ جس طرح رمضان ہے
اگر یہ کرتے ہیں تو کیسے اللہ پاک؟ پہلے تو یہ کہ فیہ یزاد رزق المؤمن، مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، عملوں کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، جہنم پہ تالے لگ جاتے ہیں، فرشتے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، اور برابر یہ کہتا رہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ رمضان مبارک میں فرشتہ صبح سے شام تک وہ بھلائی کے چاہنے والے چاہتا ہے مسجدیں آباد ہو جائیں، چاہتا ہے بنجر علاقوں میں پیدل جماعتیں چل جائیں، چاہتا ہے کہ گھروں میں کوئی فرد کے نمازی نہ رہے، چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی نبی کے کام کو کام بنائے۔ یا باغی الخیر اقبل، اگر یہ بھلائی چاہتا ہے تو قدم آگے بڑھ جا، اپنا قدم بڑھا۔ چاہتا ہے کہ برائی بے پردگی ختم ہو جائے، چاہتا ہے کہ نمازوں کا مذاق نہ اڑے، اور چاہتا ہے کہ قرآن کا استحضاء نہ ہو۔ یا باغی الشر، بھلائی چاہنے والے تو آگے بڑھ، اور وہ جس کی رات، جس کا دن، جس کی سوچ، اس کے ہے رمضان غیر رمضان، جمعہ اور جمعے کے علاوہ کوئی فرق ہی نہیں، جیسے بس اتنا کہہ دیا مسلمان نے، پتہ ہی نہیں رمضان کب آئے کب گئے، جمعہ کس دن کو کہتے ہیں، جمعے کے دن کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا رک جا، تھوڑا رک جا، اپنے پہ لگام لگا لے، یہ خیر کا مہینہ ہے، برابر صبح سے شام تک فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ فرماتے تھے اگر ہماری زندگی رمضان کی ترتیب پر آ جائے تو آدمی رمضان میں کھاتا بھی ہے اور کھاتا بھی اچھا اچھا، غریب سے غریب آدمی بھی رمضان میں کچھ دودھ، کچھ مکھن، کچھ ایسی چیزوں کا اہتمام کر لیتا ہے، کرتا نہیں کرتا؟ اور رئیسوں کے یہاں تو کہنے کیا، ان کی تو افطاری کیا اور ان کی سحری کیا، اور کیسے کیسے۔ تو عام مہینوں سے زیادہ کھاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، اور پھر اللہ پاک یوں کہتے ہیں دیکھو تو صحیح میرے بندے کو کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا۔ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ لأجلی، میرے بندے نے کھانا چھوڑا میری وجہ، میرے بندے نے پینا چھوڑا میری وجہ، میرے بندے نے اپنی شہوت چھوڑی میری وجہ سے۔ الصوم لی، جاؤ روزہ میرے لیے، انا اجزی بھی، خود بنفس نفسی میں بدلہ چکاؤں گا، وہ کی روایت اجزا بھی، ارے اس کھانے پینے کی قربانی دینے والے کو تو میں خود ہی اس کا ہو جاؤں۔ اگر یہ 30 دن میں اللہ ہو جاتے ہیں اور مسلمان تاجر، مسلمان کاشتکار، مسلمان کارخانہ دار، مسلمان مزدور، مسلمان عہدے دار، مسلمان زمیندار، جو جہاں ہے وہ اگر کھانے پینے شہوت کو شریعت سنت کے تابع کر لے، جس کے کمانے کو منع کیا نہیں کماتا، جس طرح کمانے کو منع نہیں کماتا، جو کھانے کو کہا وہی کھاتا ہے، جس کے کھانے کو منع کیا نہیں کھاتا، تو اگر یہ 30 دن میں اللہ پاک یہ بدلے دیتے ہیں تو مسلمان تو دنیا کے جس کونے میں ہوگا، اور جب اس کی یہ ترتیب ہوگی تو رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ یہ آبادیوں میں رہنے والے ایمان تقوی، ایمان تقوی، ایمان تقوی، ان دو کی رہبری اگر چلتے رہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولیں، اور ان کی وجہ سے خدا کی مخلوق کو راستہ دکھے گا کہ بھائی ہم تو کماتے کماتے کنگال ہو گئے، پھر بھی کوئی مسئلہ، یہ تو یار ٹھاٹ سے کھاتے ہیں، کیا ان کی افطاریاں اور کیا ان کی سحریاں، لوگ کہتے ہیں بہت مہنگائی، لوگ مہنگائی، کہ بھائی کیا کہتے ہیں، جو اللہ، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ رزاق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے۔ ایک مرتبہ کی بات سنی ہم نے، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نو عمری میں تھے، بڑے حضرت کے پاس گیا تو چائے پیتے تھے۔ اس موقع پر معلوم ہوا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چائے پینی چھوڑ دی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یوسف تم نے چائے چھوڑ دی؟ جی ابا جی چائے چھوڑ دی۔ کیوں؟ اجی وہ پتی بہت مہنگی ہو گئی۔ کیا کہا؟ وہ پتی بہت، انا للہ و انا الیہ راجعون، سستی جب تھی تو کون پلا رہا تھا؟
کہ اس وقت پتی مہنگی ہو گئی اس خیال سے چائے پینا چھوڑ دینا، یہ تو اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے کہ جب سچتی تھی تو اللہ پلا سکتا تھا، اب اللہ کے یہاں بھی کچھ کمی ہو گئی ہے۔ توبہ 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 توبہ، یہ کیا تم نے؟ یہ ہے ایمان جس کو سکھایا تھا اور جن کی تربیت کرتے تھے ہم تو۔ مول صاحب آج کل تو بہت مہنگا ہے، ارے شہری کا لیا سامان افطاری کے لیے، تیرا خدا بیا تیرے ہی گھر رمضان آیا ہے اور کہیں نہیں آئے؟ اللہ اللہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر کیڑے مکوڑے کی روزی کی اس نے ذمہ دار دی ہے، تو اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑنے والا، تو ایمان کی راہ میں نقل و حرکت کرنے والا، تو اپنی شہوتوں پر قابو پانے والا، خدا تجھے بھوکا مارے گا؟ کیوں اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے؟ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے اللہ حسن الظن، اللہ کے ساتھ بھلا گمان، اور پھر اللہ یوں کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے ساتھ معاملہ ایسا کرتا ہوں جیسا اس کا گمان میرے ساتھ ہوتا ہے۔ بھائی اللہ بہت بڑے، خزانے اس کے بہت بڑے، وہ اس نے ٹھیکہ لے رکھا، اس نے ذمہ داری لے رکھی ہے، وہ کرے گا انتظام، ہم کیوں پریشان ہوں؟ ہاں ہم وہ کریں جو ہمارے ذمہ ہے، ہم روزہ رکھیں، روزے کی دعوت دیں، ہم تعلیم کریں، تعلیم کی دعوت دیں، ہم ایمان بنائیں، ایمان کی دعوت دیں، نمازیں پڑھیں، نماز کی دعوت دیں، ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ہم کریں، اللہ نے جو ذمہ داری لی ہے اپنے فضل سے وہ اللہ پاک کریں گے۔ لیکن ہم لوگ بہت، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کرے خدا کرے خدا کرے، ایمان بول بول کر جس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، خدا ہمیں اس دھوکے سے نکال کر ایمان کی حقیقت تک پہنچا دے۔ ایمان ایمان ہے، قرآن، اسلام، دین، اس کا سارا دار و مدار ایمان سے، جتنے وعدے مددوں کے، برکتوں کے، رحمتوں کے، مغفرتوں کے، دنیا آخرت کے بننے کے، وہ تو سارے ایمان پر ہے۔ تو اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ ہم دھوکے میں ہیں، ہم دھوکے میں ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب ہم ایمان والے ہو گئے۔ بھائی ایمان کا کلمہ پڑا ہے، ایمان والے تو جب ہوتے ہیں جب 24 گھنٹے کی زندگی بتاتی 10 لاکھ روپے ہیں۔ ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے یہ 10 لاکھ چوری کے ہیں، یہ 10 لاکھ سود کے ہیں، غبن کے ہیں، تم صرف اتنا کہہ دو کہ شاید نہیں یہ تو میرے ہیں، اور دیکھو آپ کے لیے میں گواہ لاتا ہوں، یہ تو انہوں نے میرے اٹھا لیے ہیں، جھوٹا گواہ بھی بنا کے لا دیا، تو گواہ پر اس کو یہ 10 لاکھ ملتے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم توڑ رہا ہے۔ اب اگر یہ یوں کہتا ہے کہ صاحب یہ نہیں، یہ تو جھوٹے گواہی کے ذریعے مل رہے ہیں میرے اپنے، اگر اس کے اندر سود کا شائبہ ہے، اس کے اندر کسی بیوہ یا یتیم بھائی بہنوں کے حصے کا ہے، تو میرا اپنا بھی دینے کو تیار ہوں، رزاق میرا پیسہ نہیں ہے، رزاق میرا اللہ۔ ایمان تو جب پتہ چلتا ہے، ایمان کی تقریریں بہت آسان، ایمان کے بول بہت آسان، اصل ایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل۔ بہت سارے قصے، بہت سارے واقعات سب کے لیے، جیسے میں نے آپ کو سنایا تھا اور وہ ادھورا رہ گیا تھا، یاد ہے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا تھا، ہر بات کا، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تم نے دعویٰ کیا کہ میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے، تو یہ تو بتاؤ دلیل کیا ہے؟ کیا شاندار دلیل دی ہے۔ اور ایک بات بیچ میں کہہ دوں، ہمارے بڑے بار بار ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات بار بار یہ کہہ گئے، اس محنت میں چلنے والے جب تک حضور پاک اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی اجمعین کی سیرت کو سامنے رکھ کر چلتے رہیں گے، خود بھی صحیح چلیں گے، کام صحیح چلے گا، کام میں جماؤ ہوگا، کام میں ترقی ہوگی، اور کام کرنے والے صفات سے آراستہ ہوں گے جن پر خدا کی غیبی مددیں آئیں گی۔ اب یہ سیرت، اس کا واقعہ ہماری تمہاری رہبری کر رہا ہے کہ جیسے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا کیا دلیل، تو ہماری مسجد وال جماعت، ہمارا یہ کام، ہمارا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ میں نے نام نہیں رکھا ہے تبلیغی جماعت، اگر میں نام رکھتا تو میں تو نام ہی رکھتا تحریک ایمان، کہ جو کلمہ پڑھنے والا مرد و عورت دنیا کے جس کونے میں ہو، اس محنت کی ترتیب سے اس کے ایمان میں اتنی ترقی ہو کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اور اپنے ایمان میں ترقی کے لیے جان دے دینے کو تیار ہو جائے۔ ہمارا کام تو یہ ہے۔ اب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ اللہ کے رسول 24 گھنٹے جہاں بھی ہوتا ہوں، باغ میں بھی ہوتا ہوں، گھر میں بھی ہوتا ہوں، بھی بچوں کے پاس بھی ہوتا ہوں، مسجد میں بھی ہوتا ہوں، 24 گھنٹے یہ دھیان رہتا ہے کہ جنت میری دائیں طرف ہے، جہنم میرے بائیں طرف ہے۔ کوئی بولتا ہوں، کوئی نظر اٹھاتا ہوں، کوئی قدم اٹھاتا ہوں، تو فوراً یہ دھیان آتا ہے کہ یہ جمع کے کھاتے میں جا رہا ہے یا ادھار کے، یہ جنت والے راستے کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ ان دونوں کے دھیان کے ساتھ ہر وقت یہ دھیان رہتا ہے وہ عرش الہی ہے جس کی قرآن نے، حدیث نے، اللہ نے، رسول نے خبریں دی ہے، اللہ کا عرش ہے، اور قیامت میں ہر ایک کو جمع ہونا ہے اور ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ مجھے 24 گھنٹے اس کا دھیان رہا ہے کہ جیسے قیامت کھڑی ہے، اللہ کا عرش ہے، ہر ایک اللہ کے سامنے ہے، میں بھی اللہ کے سامنے ہوں، مجھ سے سیکنڈ کا جواب لیا جا رہا ہے اور میں جواب دے رہا ہوں۔ جب مجھے یہ دھیان دیتا ہے تو بولتا ہوں بہت تول کر، دیکھتا ہوں کہ یہ نظر کس کھاتے میں جائے گی، وہاں سے وہ اللہ کی پکڑ فیصلہ کروائے گی یا اللہ کی رحمتوں کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سن کر یہ فرمایا، عرفت فالزم، تجھے ایمان کی حقیقت حاصل ہو گئی، چمٹے رہیو، کیا کہا، لگے رہیو۔ بات تو ہو رہی حضرت حارثہ سے، کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ذمہ داری پورے عالم کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارثہ کے اس واقعے سے میری تمہاری، سارے نئے، سارے پرانے، سارے ذمہ دار، سارے پڑھے لکھے، جن کو روایتیں یاد ہے اور جن کو آیتیں یاد ہے اور جو اس کی تفسیر کرتے ان کے لیے بھی، اور جو میرے جیسے بالکل لٹ کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جانتے ہیں، ان کے لیے بھی، سب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ کے واقعے سے رہبری کرا دی کہ بھائی ایمان حقیقت کے ساتھ، ایمان حقیقت کے ساتھ، ایمان حقیقت کے ساتھ بناؤ، خالی ایمان کی بولوں پر نمٹ رہو، اور خالی ایمان والوں جیسی صورت شکل کہ لوگ کہیں یہ تو مسلمان معلوم ہوتا ہے، جہاں اندر کتنا ہے اس کے لیے یہ دھیان پیدا کر۔ تمہیں کھاؤ بھی، کماؤ بھی، شادیاں بھی کرو، بچے بھی ہیں، اور جو انسانی اور بشری تقاضے ہیں کسی تقاضے سے منع نہیں کرتے، اس دھیان کے ساتھ زندگی گزارو تو ایمان کی حقیقت کے ساتھ ہو۔ اگر ایمان کی حقیقت کے ساتھ ہو تو پھر ایمان پر اللہ کے وعدوں کو یاد کرو۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں شروع میں جب یہاں چاروں طرف علاقوں میں لوگ مرتد ہو رہے تھے، ایمان سے بے ایمان ہو رہے تھے، تو حضرت پر بہت بوجھ تھا۔ وہ میری بات بیچ میں یاد رکھنا، دعوت تقریروں کا نام نہیں ہے، دعوت تو ایک بے چینی اور بے قراری ہے۔ اللہ یا تو یہ امت خدا کی مخلوق کی رہبر بن کر آئی تھی کہ یہ خود اپنا راستہ صحیح چلے گی اور دوسروں کا راستہ صحیح بتائے گی۔ اے اللہ، اس امت کا تاجر، اس کا جوان، اس کا ذہین خود راہ بھول رہا ہے، دوسرے راستے پہ آ رہا ہے اور گمراہ ہو رہا ہے۔ اے اللہ،
کہ ایک بے چینی ہو امت کے لیے. کیا سنا رہا تھا مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہاں تو لوگوں کی خبریں آ رہی تھی چاروں طرف سے کہ لوگ دین سے بے دین ہو رہے ہیں. تو حضرت پر اتنا بوجھ ہو اور اتنا فکر ہوا کہ حضرت ہجرت کی نیت سے یہاں سے مکہ مکرمہ چلے گئے کہ اب یہاں رہنا مشکل ہے. پتہ نہیں کس وقت اللہ کا غضب آ جائے. وہاں یہ چلنے کی فکر تھا. ایک دن وہاں کے بڑے بڑے علماء جو اس زمانے کے جو چوٹی کے علماء تھے حجاز مقدس کے، اور اس وقت میں یہ ساری پابندیاں اور سارے قاعدے ضابطے وغیرہ نہیں تھی. آدمی کو جانا ہوتا تھا تو بمبئی جاتا تھا، جہاز جاتا تھا، ٹکٹ لیا، جہاز میں بیٹھا اور جب یہ پہنچ گیا. وہ سب بہت آسان تھا. خیر تو اس وقت کے چوٹی کے علماء کو جمع کی اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بیچ میں ایک سوال ڈالا کہ بھئی یہ جو شورے کی تاریخ ساری سامنے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت کیسے عزت کے ساتھ تھی، خلفائے راشدین کے دور میں، پھر ان کے بعد، کہ اب یہ جو امت روز بروز انحطاط کی طرف جا رہی ہے، ذلت، رسوائی، کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں، ہر ایک کوٹی نوچنے کو تیار. تو ان علماء سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں امت اتنی رسوا ذلیل. تو اس وقت جو وہاں کے بڑے علماء تھے انہوں نے بالاتفاق سب نے ایک ہی جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ اصل میں امت میں علم کی بہت کمی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مجھے آپ کے جواب سے اتفاق نہیں ہے کہ علم کی کمی ہے. فرمایا علم تو اتنا ہو چکا، اتنی تصنیفات، اتنی تالیفات، اتنی کتابیں، اتنے مضامین اور بال کی کھال نکال دی، ایک ایک بات پر 10-10 20 قول موجود ہے. علم کی کمی ہے. پھر سارے سمجھنے کے لیے بیٹھے تھے. ان علماء کرام نے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اچھا تو پھر آپ کے ذہن میں کیا ہے، امت کا گراؤ کیوں ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا میرے یہاں تو ایک ہی وجہ ہے. وعدے تو سب معلوم ہیں، ایمان پر ہم یہ کریں گے، نماز پہ یہ کریں گے، روزے پہ یہ کریں گے، زکات پہ یہ کریں گے، پڑوسی کو راحت پہنچانے پر، علماء کا اکرام کرنے پر، بچوں کو پیار دینے پر، ماں باپ کا ادب کرنے پر، سارے اعمال کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور اس پر وعدے ہیں. میرے نزدیک یہ وعدے جانتی ہیں، لیکن اصل ان وعدوں پر جو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں ان پر یقین کی کمزوری اتنی ہے کہ ایک معمولی آدمی اگر کسی کو کسی چیز کا وعدہ کر دیتا ہے تو اس کو اس کے وعدے پر جتنا یقین ہے اللہ کی بات پر اور اللہ کے نبی کی بات پر مسلمان کو اتنا یقین نہیں. ایک آدمی نے ملازم رکھا اور یہ کہہ جائے بھائی مہینہ بھر تم یوں کرو گے تو تم یہ دیں گے. کام شروع ہو گیا. اب رات میں آدھی رات میں جو بھی وقت ہے اس کی ڈیوٹی کا، بخار ہے، نزلہ ہے، برابر کرتا ہے نہیں کرتا؟ کیوں؟ مہینے کے بعد ملنے والا. 30 دن تک روزے رکھو گے، مال کی پورے حساب کر کے اگر زکات دو گے، نکاح کرو گے، بہت ساری نماز پڑھو گے، ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. جتنا اہتمام آفس جانے کا، جتنا اہتمام دکانوں پر جانے کا، جتنا اہتمام اپنے اپنے کاموں پر جانے کا آدمی کرتا ہے، کیا نماز کی پہلی صف اور نماز کی تکبیر اولیٰ جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 40 دن تک 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے اسے نفاق سے اور جہنم سے براءت کا پروانہ ملے گا. جہنم کوئی کھلونا ہے؟ جہنم کوئی ہی منہ کا تھوک ہے؟
اگر 28 دن تک ملازمت کرو گے 2 دن کی تنخواہ کٹ جائے گی، اس کا یقین ہے، اس کو نہیں جانے دے رہا ہے۔ 40 دن تک کی نمازوں کے بارے میں جو اللہ رسول کے وعدے ہیں اس پر کتنا اہتمام۔ فرمایا میرے نزدیک تو علم کی کمی نہیں ہے، ہمارا یہ سارا نام ہے۔ دیکھو برا مت ماننا بھائی، یہاں تو ہم تم سب اسی کے لیے پڑھے ہیں، اللہ پاک ہمیں تمہیں اس کی حقیقت نصیب ہے۔ اور مبارک مہینہ بھی ہے، دعائیں بھی کرو، کوشش بھی کرو، نیتیں بھی کرو کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، اور جو اللہ کے وعدے ہیں اس پر پورا یقین کر کے قدم اٹھانے والا بنا دے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پورا مجمع ہے، سارا مجمع جانتا ہے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ کی 5 نمازوں پر جو وعدہ ہے سب جانتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ارے بولتے بھی نہیں نا۔ اس میں کوئی ایسا ہے جس کو یہ بات نہیں معلوم ہے؟ چلو اسی کو پوچھ لوں، اس پورے مجمع میں کوئی آدمی ایسا ہے جس کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک پڑھے اس کو 2 پروانے ملے؟ کوئی ایسا ہے جس کو یہ بات نہیں معلوم ہے بھائی؟ تم کو نہیں معلوم ہے؟ ہاں، تو اب تمہارے تک 3 چیزیں ایک ساتھ رہے، اسی لیے تم سے کہا تھا کہ جب تمہاری مسجد میں جو جماعت آتی ہے نا تو ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اور جو کتاب پڑھتے ہیں اس کو دھیان سے سنا کرو۔ حدیث میں یہ ہے کہ جو بندہ 40 دن تک 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کو 2 پروانے، 2 سرٹیفکیٹ، ایک یہ آدمی منافق نہیں ہوگا اور ایک یہ آدمی جہنم میں نہیں جائے، اللہ کے نبی۔ اب اس پر ہمیں کتنا یقین؟ اگر یہ یقین ہے تو ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ جس نے مہینے کے بعد تنخواہ دینے کو کہا، اب پتہ نہیں مہینے سے پہلے وہ مر گیا تو اس کی کمپنی بند ہو گئی، اس کو جہاں کوئی حادثہ پیش آ گیا تو سارے خطرے ہیں، لیکن پھر بھی یہ پابندی کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں کسی وعدے میں کوئی خطرہ نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، زمین و آسمان کے نظاموں میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، اللہ کیا اس کی بات رسول کی بات میں شبہ نہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یعنی یہ علم کی کمی کی وجہ نہیں ہے، بلکہ اصل اللہ کے وعدوں پر یقین۔ اسی لیے جو ہماری فضائل کی تعلیم ہے کہ ہر عمل کی قیمت معلوم کر کے اس کو دل بھیتر ایسا بٹھانا کہ جیسے آنکھوں یقین ہے اس سے زیادہ دل دیکھی کا یقین، اور یہی کمال تھا اور یہی امتیازی شان صحابہ کرام۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم یوں کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ اب جنت حق ہے، جنت میں حور و غلمان، جہنم حق ہے، جہنم میں سانپ بچھو فرشتوں کے ہتھوڑے، یہ ساری جتنی خبریں دی ہے حدیثوں نے۔ صحابہ یوں کہتے ہیں کہ غیب کی باتیں جس پر ایمان لانا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں۔ مانا میں نے اللہ کو، اس کے ایمان لایا میں فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، جو کچھ بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب یہ ساری غیب کی چیزیں فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے۔ جیسے اس وقت کے بارے میں بتلا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب جمع ہوتے ہیں اور ایمان آخرت کے قرآن حدیث کے مذاکرے کرتے ہیں تو زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور جو وہ مجلس سے اٹھتے ہیں
تو ان کے اٹھنے سے پہلے ان کی مغفرت کا اعلان آسمانوں میں ہو جاتا ہے۔ یہ بات کس کی ہے؟ صادق مصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ دنیا کے جتنے چاہے دعوے دار ہوں، آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ پورب پچھم تو ہو سکتا ہے اور یہ سارے آسمان زمینوں پر آ سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہوئی۔ اب میرے دوستو، میں بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھوں، آپ بھی اپنے دلوں پر ہاتھ رکھو۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی برحق، آپ کی ہر بات برحق ہے۔ اب نبی کی بات پر مجھے تمہیں کتنا یقین ہے، اور وہ آدمی جو کھلم کھلا دشمن ہے نبی کا، اس کو کتنا یقین ہے۔ وہ واقعہ یاد کرو، بدر سے پہلے ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ میں نے ایسی سواری پالی ہے اور ایسا گھوڑا ہے اور ایسی تلوار ہے، اور میں ایک دن آپ کو اس سے قتل کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی تجھے قتل کروں گا، صرف اتنا کہہ دیا۔ آپ کے پاس کہاں تلوار، کہاں بم، کہاں گولے، کچھ بھی نہیں۔ بدر کا واقعہ پیش آیا، ابو جہل بار بار پوچھتا تھا کہ اگر آج کے دن وہ بچ گئے تو میری خیر ہے۔ اللہ کی شان، کوئی زیادہ، کوئی بہت بڑا نرال، کوئی بہت بڑا تیر اس کے آر پار کیا ہو، ایسا نہیں ہو۔ ایک معمولی سی خراش، جیسے آدمی کبھی چلتے چلتے کوئی خراش آ گئی، وہ اس خراش کے بعد ایسا چنگھاڑتا تھا جیسے کوئی بیل کی، او میں مر گیا، مجھے بچاؤ، میں مر۔ لوگ اس کو آر دلاتے تھے کہ یا تو قوم کا سردار اتنا بڑا آدمی اور معمولی سی خراش پر یوں چیختا اور یوں چنگھاڑتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ تم کو معلوم ہے یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، لیکن اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کس کی ہے۔ ارے خراش تو بہت بات کی بات ہے، اللہ کی قسم آج اگر وہ پھونک بھی دیتے تو میرے مرنے میں کوئی کسر باقی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ حق ہے۔ اب میں اپنے دل پر ہاتھ رکھوں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھو۔ ایک آدمی جو خدا رسول کا دشمن ہے، مانتا نہیں ہے، اسے بھی آپ کی بات پر اتنا یقین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز 5 نہروں سے مثال دے کر، نماز کے چھوڑنے والوں کے ایمان اسلام کے گرانے کی مثال دے کر، 2 کشتیوں کی مثالیں دے کر، اور امت کو کام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام حضور کا معمول تھا، گھر میں جب بھی آپ تشریف لے جاتے گھر والوں سے ہنستے بولتے بات چیت کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دن تشریف لائے، خلاف معمول کسی سے آپ نے کوئی بات نہیں اور چپ چاپ نکل آئے۔ ہم سارے حیران رہ گئے کہ اللہ اکبر، حضور کی تو عادت شریف ایسی نہیں تھی۔ آج کوئی بہت اہم مسئلہ ہے، آج کوئی بہت اہم مسئلہ آیا ہے جس کی وجہ سے حضور پر ایک بوجھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں حجرے کی دیوار سے لگ کر دیکھنے لگی کہ دیکھوں اللہ کے رسول کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ میں حجرے کی دیوار سے لگ کے دیکھتی رہی تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکل کر، گھر سے نکل کر سیدھے ممبر پر تشریف لے گئے۔ اب ممبر پر چڑھا آکر آپ نے کہا کہ لوگوں بھلی بات کہا کرو، بری بات سے روکا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو۔ اتنا فرمایا اور آپ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ ساری امت کو پیغام دے گئے کہ تمہارا اصلی کام جو ہے خدا کی بندوں کو بھلی بات کہنا اور بری بات سے روکنا ہے۔ اگر یہ نہیں کرو گے مانگتے رہو دعائیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ،
حضور فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو. کیوں کہ تمہارے کرنے کا کام تم نے نہیں کیا. اللہ نے جو ذمہ داری ہوگی وہ اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے. میں کہتا ہوں کہ یہ ساری روایتیں، سارے واقعات میری تمہاری رہبری کے لیے، ورنہ دعا جو اللہ خود یوں کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اب اس کے شرائط بتائے. جیسے ایک آدمی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چلا لگا کر یہاں آئے، ہزاروں قطار حجرے میں گیا، روتا ہے، بہت رو رہا. بھائی کیا ہوا؟ حضرت میں تعلیم میں بیٹھا ہوا تھا اور تعلیم میں نے یہ سنا کہ بندہ یہ کہتا ہے یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ، اور اس کو جواب یہ دیا جاتا ہے تیری دعا کیوں قبول ہو؟ لقمہ تیرا حرام تھا، کپڑا تیرا حرام تھا. حضرت جی میں تو درزی ہوں، اور درزی بھی کوئی معمولی نہیں. ملک کے اونچے سے اونچے آدمی کی شیروانی میرے یہاں بنتی کیا؟ لیکن بات یہ ہے کہ سر کی ٹوپی سے لے کے نیچے کے پاجامے تک سارے کپڑے حرام کے ہیں، لوگوں کے کپڑوں میں سے چرا چرا کے بنائے. اب میرا کیا ہوگا؟ یہ جو چلے 4 مہینے 5 کا، اصل تو میرے دوستو ہر ایک کو اپنی آخرت کا فکر پیدا ہو جائے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہی اسوا ہے، انہیں کو سامنے رکھ کر چلنا ہے. جب بھی صحابہ جماعت کی شکل میں، قافلوں کی شکل میں جہاں کہیں گئے، افریقہ کے جنگلوں میں گئے، مصر گئے، روم و فارس گئے، حبشے گئے، جہاں بھی گئے، وہاں والوں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ آدمی کہیں بھی جاتا ہے تو پوچھتے ہیں. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا، مہاجرین انصار، ایک ہی جواب، دیکھو جی ہم تمہاری دولتوں کے دلدادے ہیں، نہ تمہارے یہاں کی حکومت کے دلدادے ہیں. ہم دولتیں اور عہدوں کے لیے نہیں، انما ہممنا الآخرہ. ہم تو یہ ساری خاک چھان رہے ہیں اور دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنی جان اپنا مال کھپا رہے ہیں، صرف اس کے لیے ہماری آخرت بن جائے. اس لیے کہ یہ دنیا جتنے چاہے اچھل لو، جتنے چاہے کود لو، جتنے چاہے بغلیں بجا لو، بادشاہ رہے ہیں نہ شراطین رہے ہیں، حکمران رہے ہیں، کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، ایک دن جانا ہے، مسئلہ وہاں کا ہے. ہم تو ہماری آخرت بن جائے اس لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں. اب صحابہ کی اس واقعے کی رہبری کر دی. بھائی 4 مہینے لگاؤ تو، ملکوں کے سفر کرو تو، بنجر علاقوں میں پھرو تو، اپنے مقام پر 5 کاموں کو کرو تو، کیا نیت ہو کہ بھائی آخرت بن جائے. نہ ہمیں کوئی اپنی حیرت بنانی ہے، نہ اپنی شخصیت کا لوگوں سے اقرار کروانا ہے، نہ اپنے چاروں طرف مجمع جمع کرنا ہے. بھائی ہر ایک کو اپنی آخرت کا فکر پیدا ہو جائے، اس کے لیے سارا یہ کہنا سننا بھی اور یہ کرنا کرنا. پھر دوسرا جواب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یوں ہوتا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہمارے نبی کو اللہ پاک نے قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہمارے نبی کو اللہ پاک نے پورے عالم کی قیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری کی. اب ہمارے آقا اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے، تو جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری حج میں عرفات کے میدان میں وہ ذمہ داری امت کو لے گئے ہیں. اور ایک موقع پر تو وہی عرفات کے میدان میں ایک جملہ تو اتنا سخت فرمایا ہے کہ اللہ خطبہ دیتے دیتے یہاں تک آپ نے فرمایا ہے فلا تسودوا وجہی یوم القیامہ، میرے امتیوں قیامت میں میرا منہ کالا نہ کرائیے.
تم اپنے عیش میں پڑے رہو، تم اپنی خرمستیوں میں کودتے اور کچلتے رہو. میری امت بغیر کلمہ نماز کے دنیا سے جا رہی ہو، ان کے جنازے والے ہو اور کوئی ان کی نماز پڑھانے والا نہ ہو. ان کے بچے صبح سے شام تک نہ جانے کیا کیا بکواس کرتے ہوں، لیکن میں اللہ رسول کا کلمہ یاد نہ ہو. ان کے ماں باپ محنت مزدوری ہائی ٹیک نہ ہو، نہ ان کے مکتب کا کوئی انتظام. علاقے کے علاقے بنجر پڑے ہوئے ہیں، اذان کبھی نہیں سنی ہے، نماز کا وہاں کوئی تراویح پڑھانے والا، قرآن سکھانے والا نہیں. تم اپنا عیش کرتے رہیو، اور جب تمہارے کندھوں پر ہاتھ رکھے تو کہہ دینا ہم تو بہت مشغول ہیں، اور ہم تو چلے ہی کے لیے آئے تھے، ہمارا تو چلہ پورا ہو گیا، اب ہم سے کیا چاہتے. جواب مجھے نہیں دینا ہے، جواب مجھے نہیں دینا ہے، جواب آپ میں سے کسی کو نہیں دینا ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قیامت کا میدان ہوگا، پرچک انسانوں سے وہ بڑا ہوا میدان ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، لوگ آئیں گے، ایک بہت بڑی تعداد آئے گی. فرشتے ان سے کہیں گے دور ہٹو، منہ کالا کرو، یہاں کہاں آ رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرا کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تم میرے امتی ہے، تم ان کو کیوں دھکا دے رہے ہو؟ ہاں، اللہ کے نبی کلمہ پڑھا تھا زبان کی نوک سے، ان کا کلمہ اللہ کو مانا، اللہ کی مانیں گے، نبی کو مانا، نبی کی مانیں گے. ان کی تو 24 گھنٹے کی زندگی آپ کے دشمنوں والی تھی. جب حضور یہ سنیں گے تو حضور فرمائیں گے دور ہٹو، منہ کالا کرو، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں. تمہاری وجہ سے میری پنڈلیوں پہ ورم آیا، تمہاری وجہ سے میرے گھر کے چولہے بجھے، میری بچی کو دودھ نہیں رہا، میں نے حسن حسین کو زبان چھوا کے سلایا، اور تم نے مجھے قبر میں بھی آرام سے نہ لیٹنے دیا. تمہاری ہر پیرو جمعرات کی کارگزاری جو میرے پاس آئی ہے، دور ہٹو. خدا مجھے اور تمہیں ایسے بدنصیبوں میں سے نہ بنائے. اسی وقت میں ایک بہت بڑی جماعت آ رہی، فرشتے بھی کہہ رہیں گے اہلن سہلن اہلن، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آ جاؤ، سینے سے لگاتا ہوں، جام کوثر پلا دوں. اس لیے کہ جب لوگ میری شریعت سنت کو اپنے گھروں کی شادیوں سے، اپنے کاروبار سے، یہاں تک کہ اپنی مسجدوں سے میری شریعت اور سنتوں کو دھکے دے رہے تھے، صورتیں، شکلیں، لباس، کھانا کمانا، شادی، نام میرا لیتے تھے، لیکن میری شریعت کو، میری سنتوں کو دھکے دیتے تھے. اس وقت میں تم نے برادری کی پرواہ کی، نہ خاندان کی پرواہ کی، نہ کسی اور کی پرواہ کی. دنیا 10 دفعے جائے 10 دفعے جائے، میرے آقا کی سنت مجھ سے نہیں رہ سکتی ہے، نہیں چھوٹ سکتی ہے. جب تم نے اس وقت میری سنتوں کو سینے سے لگایا ہے، آج تمہیں سینے سے میں لگاتا ہوں، اور ایسا جام پلاؤں گا کہ پھر تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے. میرے دوستو، مسئلہ صرف چند دنوں کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں کا نہیں ہے. یہ تو دنیا میں کتنے بادشاہ، کتنی حکومتیں، کتنی دولتیں، کیسے کیسے آئے چلے گئے، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے. مسئلہ آخرت کا ہے، اور مسئلہ اپنی ذمہ داری کا ہے. ہم تم جتنے ہیں، ہم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. بندہ ہونے کے ناطے اللہ کے حکموں پر چلنا، معلوم نہیں ہے تو علماء کرام سے پوچھ کر اس پر عمل کرنا، اور امتی ہونے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم بنانا، حضور کی فکروں کو اپنی فکریں بنانا، حضور کی محنت کو اپنی محنت بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور قیامت میں اسی کے بارے میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا. اس لیے یہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا. قرآن خود کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت کے درمیان ہوں تو آپ کے ہوتے ہوئے ہم آپ کی امت کو عمومی عذاب نہیں دیں گے، آپ کی لاج رکھیں گے.
یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کی تو عمر مبارک بہت مختصر، پھر آپ کے جانے کے بعد امت کا کیا ہوگا؟ اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں جیسے آپ کے ہوتے ہوئے ہم امت کو عذاب نہیں دیں گے، اگر آپ کی امت آپ کے بعد اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتی رہے گی تو بھی ہم امت کو عذاب دیں گے۔ اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے خالص توبہ کا۔ جس نفس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں اس کو دبانے کے لیے اللہ نے روزہ دیا۔ جس شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اللہ کے حکم توڑ دیتے ہیں اس کو اللہ نے تالوں میں ڈال دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، اعمال کی قیمت بڑھا دی، دعا کے قبول ہونے کی کا اعلان کر دیا۔ اب تو ہماری طرف سے ہے کہ میں سب سے پہلے میں، پھر آپ اور پوری امت کی طرف سے آج تک اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے، نبی کا امتی ہونے کے اعتبار سے میں نے، میرے ماں باپ نے، میرے بھائی بہنوں نے، میرے بیوی بچوں نے، میری اپنی ذات نے، میرے خاندان نے، میرے دائیں بائیں پڑوسی نے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت، جس میں امت کے خواص، امت کے علماء، امت کے طلباء، امت کے تاجر، امت کے مزدور، امت کے کارخانے دار، امت کی جانشین عورتیں، کہ میں اور پوری امت آج تک بندہ ہونے اور امتی ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے میں جتنی کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ جمعے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اگر اور تم سچے دلوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ ہماری پچھلی کو معاف کر دیں گے۔ آگے یہ عزم و ارادہ، اے اللہ اب تک ہم تو اسی دھوکے میں رہے کہ کلمے کے بولنے ہی کا نام ایمان کہتے رہتے، اب پتہ چلا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ایسے ہی آج ہم تو دھوکے ہی میں رہے، کام کو کام بنائیں گے، کام کو کام بنائیں گے، لیکن جب کبھی کوئی تقاضا آیا ہے تو ہم نے کرنی کاٹی ہے اور ہم اپنے آپ کو بچا۔ اے اللہ آج بات سمجھ میں آئی کہ خالی پھونک اڑانے کا نام کام کو کام بنانا نہیں ہے، تقاضوں پر مر مٹنے کا نام کام کو کام بنانا ہے۔ اس وقت میں نقد جو تقاضا ہے، اللہ کا شکر ہے، روزانہ اس مسجد سے 4 مہینے کے لیے جماعتیں بن کر ملک کے مختلف حصوں میں، دلی سے پنجاب، دلی سے امرتسر، دلی سے کلکتہ، دلی سے آگرہ، دلی سے الہ آباد، دلی سے احمد آباد، اس طرح الحمدللہ روزانہ جاتی ہے، پیدل بھی جاتی ہیں، سواری بھی جاتی ہے، اور خاص طور پر ایسے علاقے، ہم تو ماشاءاللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اسے قبول فرما لے۔ ہمارے ہی بھائی جو اپنے آپ کو کلمہ والے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بستیوں سے باہر جنگلوں میں اور غیر آباد اور بنجر علاقوں میں ہے، کوئی کبھی ان کے کان میں اذان کی آواز پڑتی ہے، نہ وہ نماز جانتے ہیں، اور میں تمہیں کہاں کے قصے سناؤں، تمہیں تعجب ہوگا کہ منشا ایسا بھی ہوتا ہوگا۔ اس سے آگے کی بات ایسا بول کہ جہاں کیا کہیں، لیکن یہ جو ہمارے ہندوستان، پاکستان وغیرہ سے جو لوگ محنت مزدوری کو جاتے ہیں نا ان ملکوں میں، وہاں لاکھوں ہوائی اڈے اترے، ان کیمپوں میں چلے گئے، 2 سال 3 سال کا ایگریمنٹ ہے، پورا کیا، ہوائی اڈے پر واپس آئے لگے۔ انہیں نہیں معلوم کہ اس ملک میں رمضان کب شروع ہوئی، انہیں نہیں معلوم کہ جمعہ کا دن کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے کہ جب محنت ہوئی ان کے پاس گئے، ان کو ذمہ داری کا احساس دلایا کہ بھئی ٹھیک ہے، کھانے کمانے کے لیے آئے ہو، انسان ہے، بشر ہے، آدمی اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں، لیکن دوستو ہم جہاں بھی دنیا میں ہیں، ہم جو کچھ ہے بعد میں ہیں، سب سے پہلے اللہ کے بندے اور نبی کی امتی ہیں، ہماری ذمہ داری تو یہ بنتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے جب ان سے باتیں کی گئی، ان کو بٹھایا گیا، مذاکرے ہوئے، اور پھر دوبارہ سال بھر کے بعد جب جانا ہوا تو معلوم ہوا کہ سینکڑوں جگہ وہاں تعلیم شروع ہوئی، شہر روزہ کی جماعتیں ہوئی، وہاں کے مرکز پر آنے شروع ہوئے، اور وہیں سے اس وقت آپ کو ملک میں NRI کی کئی جماعتیں ملیں گی، اور کئی دوست ہمارے اس وقت بھی یہاں ہیں جو مختلف کوئی امارات وغیرہ سے جو اپنے کاموں کے لیے گئے تھے، لیکن جب کام سامنے آیا
تو وہ سارا اپنا کر کے چلے کے لیے 3 چلے کے لیے 20 دن کے لیے جس کی جتنی گنجائش ہوتی وہ سارے کر کے اللہ نے ہم کو یہاں دروازے پر دیا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں تمہیں آج تک ہم نے اس کام کو کام نہیں بنایا حقیقت کے ساتھ، جیسے کلمے کو کلمہ حقیقت والا نہیں بنایا. اس پر استغفار کرتے ہوئے حقیقی ایمان بنانے اور اس کام کو جی جان سے اپنا کام بنانے کی آج تک جتنی کمی ہوئی اس پر اللہ سے معافی، اور آئندہ اس کو حقیقت کے ساتھ ہم کریں گے. اس کے عظمت ارادے کے اعتبار سے جس سکون کے ساتھ بیٹھے ہو اسی طرح بیٹھے رہیے. صرف پہلا وہ آدمی کھڑا ہو جو یوں کہے انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاؤں، فرماؤ گے. اور جو بھائی کھڑے ہوں وہ کھڑے رہیے، بھی بیٹھیے مت. اللہ تمہاری جان و مال میں برکت دے، ارادوں کو عافیت کے ساتھ پورا کرائے، ہر طرح کی رکاوٹوں سے حفاظت فرمائے. کھڑے رہیے، کھڑے رہیے. تمہیں دیکھ کر دوسرے بھائیوں کو بھی خوشی ہوگی.